بڑے پیر صاحب کی ایک بات بتاؤں، غوث پاک کا ایک مرید تھا، بڑا پیارا مرید تھا، لیکن اس کے گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی، بیچارہ اتنی کمائی کر رہا ہے، اتنی کما رہا ہے، ایک دن میاں بیوی میں بات ہے، اجی تمہارے تو پیر اتنے اچھے ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں نا، ایسا کرو ان سے کچھ نہ کچھ تعویذ لے آؤ۔ اب یہ ایک دن گیا، بڑے پیر کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ گیا، اب جیسے بیٹھا اس کی ہمت نہیں پڑی، چلایا، دوسرے دن پھر ہمت نہیں پڑی، چلایا، تیسرے دن پھر ہمت نہیں پڑی، چوتھے دن بڑے پیر بولے 3 دن ہو گئے، پوچھتا کیوں نہیں، کیوں آیا تو؟ ارے جس کام سے آیا ہے وہ بولتا کیوں نہیں؟ یہ پیر تھے، کہا سرکار بچے بھی کماتے ہیں، میں بھی کماتا ہوں، مگر گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ بڑے پیر بولے تم نمازیں پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ بولو نمازیں۔ کہا سرکار نمازیں پڑھتے ہیں، تمہارے بیوی بچے؟ کہا سرکار پڑھتے ہیں۔ اچھا، کہا قرآن شریف پڑھا کرو۔ کہا حضور قرآن شریف پڑھتے ہیں، تمہارے بچے؟ کہا بچے بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب بڑے پیر صاحب نے آنکھوں کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد کھولا، کہا جاؤ اپنے گھر کے دروازے پہ موٹے کپڑے کا ایک پردہ لٹکا دیا۔ کیا کر دیو؟ بولو ایک پردہ لٹکا دیو موٹے کپڑے کا۔ آگئے پردہ لٹکا دیا، کہا کیا لائے تعویذ؟ بولے نہیں پردہ لٹکانے کا۔ بولے اچھا، 2-3 مہینے گزرے، ارے گھر میں دولت کی ریل پیل، برکتیں ہی برکتیں، گھر میں اتنی برکت۔ اب تو دونوں میاں بی بی چکر، اس کپڑے میں ہے کیا؟ کون سا ایسا کپڑا ہے؟ بڑے پیر نے کہا پہلے بھی اتنے ہی کماتے تھے، اب بھی اتنے ہی کما رہے ہیں، پہلے بھی ہم نماز پڑھتے تھے اب بھی پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی قرآن پڑھتے تھے اب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہوا کیا؟ اس پردے میں کمال کیا ہے؟ جب اتنا کہا جاؤ بڑے پیر صاحب سے پوچھ کے آؤ، تو جب گیا، جانے کے بعد اس نے کہا سرکار ذرا بتا دو یہ کپڑے کا معاملہ کیا ہے؟ حضور پہلے بھی ہم کماتے تھے اور اب بھی کما رہے ہیں، پہلے بھی قرآن پڑھتے تھے اب بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی ہم نمازیں پڑھتے تھے اب بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس پردے میں راز کیا ہے؟ پہلے برکتیں نہیں تھی، اب تو اتنی برکتیں ہیں، 40 لوگ میرے گھر سے کھانا کھا کر کے جاتے ہیں۔ تو بڑے پیر نے جواب کیا دیا ہے؟ یہاں کے غیور مسلمانوں سنو، بڑے پیر نے جواب دیا، کہا بیٹا جب تم نے کہا برکتیں نہیں ہوتی تو میں نے کہا نماز پڑھا کرو، تو تم نے کہا نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا قرآن پڑھا کرو، تم نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، پھر میں نے آنکھوں کو بند کیا، میں نے جب دیکھا تو اس لیے سنو میں نے پردہ لٹکوا دیا ہے کہ تمہارے گھر کے سامنے ایک بازار لگتی ہے۔ کہا جی حضور لگتی ہے۔ کہا اس بازار کو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آنے والے لوگوں میں اور جانے والے لوگوں میں بے نمازی ہوتے ہیں، ان بے نمازیوں کی نظر تمہارے گھر پہ پڑتی تھی تو تمہارے گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان فیضان غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ۔ بے نمازی کی نظر سے کہا میں نے پردہ لگوا دیا، اب وہیں پہ نظر رک گئی، اب تمہارے گھر میں برکتیں برکتیں۔ اور ہمارے ہاں ابا بھی بے نمازی، دادا بھی بے نمازی، اماں بھی بے نمازی، بیوی بھی بے نمازی، بچے بھی بے نمازی، تعویذ لینے جا رہے ہیں، سارے کے سارے بے نمازی۔ پیروں کے پیر نے پہلے اشارہ دے دیا اگر برکتیں کرانی ہیں تو نماز پڑھنی پڑے گی، بس کچھ کریو چندہ کتے ہی لے لیو، جل سے کتے کہ نماز کو مت کہیو، بس نماز کو مت کہیو۔ باز تو اتنا بڑا سنیچر ہے 8 دن میں نہاتا حضرت، 8 دن میں جمعہ پڑھتا ہے، اور باز دادا گیری اتنا دکھائے گا کہ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ، تیرے کہنے سے تھوڑی ہے کہ تو رسول اللہ کا، جب رسول اللہ کہہ دے کہ ہم ان کے طریقے پر رہے تب تو ہوگا رسول اللہ کا۔
ایسے دنیا یہ کہہ دے کہ صاحب میں یہاں کا پردھان منتری ہوں، ایسے تھوڑی ہو جائے گا کوئی؟ ہم اشارے پہ نعرہ لگاتے کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، تو رسول اللہ کا ہے، ذرا کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ تمہارے کہنے سے ہو جائے گا؟ ثبوت نماز ہوتی ہے، ثبوت روزے ہوتے ہیں، ثبوت زکوٰۃ ہوتی ہے، ثبوت نبی کی شریعت اور اس پہ عمل کرنا ہو۔ اب صبح سے شام تک دیکھ لو کیسے حالات۔ بڑے پیر صاحب کی بات آئی، او بیٹا جلدی چلو، بڑے پیر صاحب کی بات آئی، توجہ رکھو میری طرف۔ بڑے پیر صاحب رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے بولو؟ رمضان کے مہینے میں، پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، روزہ رکھتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، افطار کا ٹائم ہوا سحری تک دودھ پیتے تھے۔ یہ غوث پاک اللہ، ذرا سنو تو پیارے، سید ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان کی ماں ولی، ان کے باپ ولی، ان کے دادا ولی، پردادا ولی، لکڑ دادا ولی، ان کے آگے تک امام حسن، 11 پیڑھیوں تک جتنے بھی سب کے سب ولی، ان کی ماں ولی، ان کے باپ ولی، ان کے باپ ولی، امام حسین تک سب ولی۔ اس کے باوجود بھی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی، بولو، اور ہم نہ پدی کا شوروا، نماز ختم، نعرہ لگ رہا ہم رسول اللہ کے جنت رسول، تمہارے کہنے سے ہو جائے گا؟ بڑے پیر کی ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی، آل رسول تھے وہ، کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا۔ تمہیں معلوم ہے بڑے پیر صاحب کی اگر زندگی پڑھو گے نا تو 15 سال بات نہیں بیٹا، بات نہیں بچیوں، بات نہیں، 15 سال، کتنے سال بولو؟ 15 سال کی ہر رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے بڑے پیر صاحب قرآن شریف پڑھتے تھے فجر کے ٹائم تک۔ ہے کوئی ایسا پیر؟ ہے کوئی ایسا اس وقت میں؟ 25 سال، ایک دن نہیں 25 سال جنگل کی گھاس اور پتے کھائے ہیں۔ اس ذات کا نام بڑے پیر صاحب۔ قبر میں اتنی عبادت کرتے تھے، گڑے میں اتنی عبادت، 40 دن تک لگاتار۔ اب جب دیکھا شیطان، او بیٹا، او بچے، او ٹوپی والے، یہ لگی ہوئی ہے بیٹا، یہ لگی ہوئی رسی، 40 دن تک قبر میں رہے۔ شیطان آ گیا، ابر کی طرح چھا گیا، کہنے لگا عبد القادر، ہم نے تمہاری نماز قبول کر لی، نماز قبول، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اتنا کہا، اچھا عبادت کرنے کی ضرورت نہیں؟ میرے دادا علی پہ نماز معاف نہیں ہوئی، امام حسن حسین پہ نماز معاف نہیں ہوئی، اچھے لوگوں پہ معاف، عبد القادر تو کون ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور بس شیطان چھٹ گیا۔ اور آج ہم ہیں نماز سے دور ہیں اور باس نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ والوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سارے نعرے لگتے ہیں، مگر ایمانداری سے بتا دو کیا یہ نعرہ سچا ہے؟ کیا یہ نعرہ سچا ہو سکتا؟ اب تمہاری مرضی ہے، اب آپ کی مرضی ہے، میرا کام بتانا ہے۔ میرا کام کیا کرنا بولو؟ بتانا، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے۔ اور ایک بات اور جانے دو، عشاء کے بعد سے بیٹھے، عشاء کے بعد سے، اور یہ بڑی بات ہے، استنجا کرنے بھی جا سکتے ہیں، سمجھے، استنجے کے بعد آ سکتے ہیں، لیکن ایک بات بتا دوں، عشاء کے بعد سے بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اور تقریباً مجھے لگتا ہے 1:30 بجنے والا شاید، ہاں 1:30 بجنے والا ہوگا حضرت، تقریباً، ہاں وہی 24 منٹ ہوگا، 1 بج کے تو 1:30 بجنے والا۔
سمجھ رہے 1:30 بجنے والا ٹائم ہو گیا. آدمی سنتے 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 تھکتا چلا جاتا. مگر سنو اب یہاں پر جو تمہیں بات بتانے لگا ہوں ایک بات اور کام کی. اگر تم نے یہ بات گانٹھ میں باندھ لی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں, یہی بات تھی نا. ہم مزار پر جاتے ہیں, جانا چاہیے, لیکن ہاتھوں ہاتھ دعا قبول نہیں ہوتی. مگر ایک جگہ ایسی ہے نا, ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر 100% دعا قبول. وہ بارگاہ کون سی ہے؟ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے, وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں اور تمہارے باپ. ماں باپ کی بارگاہ ہے. اگر ماں باپ کی خدمت کر لو, راضی کر لو, اور ماں باپ کا دامن پکڑ لو, اگر ماں باپ دعا کر دے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ میں نہیں کہتا, یہ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کدعاء النبی ان امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا کرتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب ہندوستان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بولو ابھی سے جنت کی طرف قدم اٹھانا چاہتے ہو؟ بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. حدیث شریف ہے, نبی نے فرمایا من بنا مسجدا للہ تعالی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے مسجد بنوائی, اس میں کام کروایا, اللہ تعالی اس کا مکان جنت میں بنوائے گا. اس کا مکان جنت میں بنوائے گا. جب میں عراق گیا, جب میں بغداد شریف گیا, غوث پاک کے مزار پہ, پھر وہیں پہ جنید بغدادی کا ہے, وہیں پہ ذوالنون مصری کا ہے, وہیں پہ ابو بکر شبلی کا ہے, وہیں پہ آگے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. لیکن میں جو تھا نا دریا دجلہ کے کنارے پر ایک جگہ تلاش رہا تھا. سب لڑکے بولے حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہاں پر ایک اللہ والے نے جنت کی پلاٹنگ کی تھی, جنت میں مکان بنائے تھے. کہا وہ کون تھے؟ میں نے کہا ان کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہلول دانا تھا. ان کا نام بہلول دانا تھا. مٹی کے گھر بناتے تھے اور کہتے تھے 10 روپے میں جنت میں مکان لے لو, 10 روپے میں جنت میں مکان لے لو. خلیفہ ہارون رشید آ رہے تھے, انہوں نے کہا بابا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا 10 روپے میں جنت میں مکان. وہ چلے گئے, ہنسی مذاق سمجھ کے چلے گئے, پٹے میں اڑا کر کے چلے گئے. جب اتنا کہا کہ وہ چلے گئے, ادھر سے بعد میں ان کی بی بی زبیدہ آ رہی تھی. کہا بابا کیا ہے؟ کہا 10 روپے میں جنت میں مکان. انہوں نے 10 روپے دیے, یقین کر لیا, 10 روپے دیے, جنت میں مکان انہوں نے خریدا اور انہوں نے لکھ دیا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے. اب وہ بھی چلی جاتی ہے. شام جب ہوتی ہے تو خواب دیکھتے ہیں, خلیفہ ہارون رشید دیکھتے ہیں کہ یہاں سامنے ایک اچھے سے مکان ہے, یہاں پہ ایک شہر آباد ہے, یہاں پہ نہر بنی ہوئی ہے, دودھ کی اور شہد کی نہریں بہ رہی ہے. کہا یہ کیا ہے؟ یہ شہر کون سا ہے؟ کہا یہ جنت ہے. جب سامنے دیکھا تو ایک مکان پہ لکھا ہوا تھا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے. کہا میری بیگم کا مکان ہے, چلو میں دیکھ لوں. فرشتوں نے روک لیا. اتنے میں آنکھ کھل گئی. بہت بچتا ہے یار, کل میں اگر مکان خرید لیتا, کل میں اگر خرید لیتا تو یہ مکان ملتا. مگر سنو, جب اتنا کہا تو پھر اب دوسرے دن کو تلاش رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں بہلول دانا کہاں ہے. جیب میں پیسے لے کے گئے, مکان خریدنا ہے. دیکھا دوسری طرف پلاٹنگ ہو رہی ہے. کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا مکان بیچ رہا ہوں, جنت میں مکان. کہا کتنے کا؟ کہا تمہاری پوری آدھی بادشاہت کے بدلے میں وہ چھوٹا والا مکان دیا جائے گا. آدھی بادشاہت اس کی قیمت ہے. کہا ایک ہی رات میں اتنا بڑھ گیا, ایک ہی رات میں اتنی قیمت ہو گئی. کل تو 10 روپے میں تھا, یہ